جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا شیخ صاحب، یہ سوال تھا کہ آپ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور اس کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد امت کے لیے جو مرکزی چیز ہے، جو ہمارے لیے بائنڈنگ فورس ہے، وہ تو ہے قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور غدیر خم پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پکڑنے کا حکم فرمایا۔ جی غدیر خم پہ بھی قرآن، اور صحیح مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع پہ بھی قرآن قرآن قرآن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن میں بیان کردہ عقیدہ توحید، خصوصاً جو پہلی چیز ہے تمام انبیاء کی دعوت، ہاں جی، جو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہی ڈاؤٹ فل ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ اب یہ سارا کچھ بنا کے نظام اولیاء اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یا اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے، یا صوفیاء کے حوالے، اب ان کے ساتھ ہم باقی فروعی مسائل کے اوپر کس طرح اتفاق کر لیں جب منڈ جو ہے اس کی اوریجن جو ہے توحید وہی موجود نہیں ہے۔ توحید کی بات کریں تو کوئی کہتا ہے یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے توحید کے حوالے سے؟ نہیں، توحید پر بڑا زور دیتا ہوں، توحید میں خلل آ گیا تو پھر رہا کیا، مگر اس کی وجہ سے جو ہے نا کہ جو لوگ اس بارے میں کچھ پھسل گئے ہیں، ان کو اہل علم لوگوں نے دھوکہ دیا کہ یہ توسل ہے، استشفاء ہے، نیک لوگوں کا وسیلہ ہم ڈھونڈتے ہیں، ہاؤلا شفاء عند اللہ والی بات ان کو ایک دوسرے رنگ میں سمجھا دیا کہ ہم نیک لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، نہ وہ دیتے ہیں، صرف اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں۔ ایسی باتیں بنا کر نہ انہوں نے لوگوں کو چکر میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں رعایت دینی چاہیے، بے خبری اور جہالت ہے نا۔ دیکھیں نا، رسول اللہ جب آئے تو شرک وہی تھا، کفر مگر اس زمانے میں وہ کافر نہیں کہلائے، جاہلیت کا دور کہلاتا۔ نبی آ گیا، سمجھا دیا، اور وہ بھی بہت دیر بعد جب مسئلہ واضح ہو گیا پھر کافر کہا انہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ ہم انہیں کافر سیائیں اور ان سے نمازیں وغیرہ ختم کر دیں، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ نمازیں بھی ان سے اسلامی تعلق بھی، نکاح طلاق وغیرہ جنازے سب کرنے، ان کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، محبت پیار سے نا انہیں سمجھانا کہ یہ توحید کے خلاف باتیں، اور انشاءاللہ وہ تاثیر پیدا ہوگی، شریف لوگ مانیں گے۔ مگر ہم برا کہیں، یہ کہیں یہ مشرک ہیں، کافر، کوئی فائدہ نہیں، یہ بے خبری نہیں وہ ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے نا کہ جس شخص نے سرے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے نا برے کام کرتا، مرتے وقت اس نے کہا بیٹا میں کیسا تھا، انہوں نے کہا آپ تو ہمارے بڑے اچھے باپ تھے، کہا پھر میرے ساتھ نے ایک شروع کیا کہ مجھ سے کام نہیں اچھے ہوئے، اگر میں اللہ کے قابو آ گیا نا، لائن قدر اللہ لیا، یہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پاری نا، میری جان کا چھٹکارا نہیں، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی ادھر ادھر بکھیر دینا، اس کی سمجھ میں جاہل کی یہ آیا کہ اس طرح کرنے سے نا میں اللہ کے قابو نہیں آؤں، یعنی صفت قدرت کا ہی اس نے انکار کر دیا کہ ایسا اگر میں کہہ دوں پھر نہیں اللہ قابو کر سکتا، مگر اللہ نے زندہ کر لیا اور پوچھا یہ تم نے کیوں کیا، اس نے کیا ڈر گیا تھا، کیا باپ۔ لیکن شیخ صاحب مسئلہ یہ یہی علماء نے ابن حجر وغیرہ لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کہ قدرت خدا کی کیا، اس میں شک کیا کہ اگر میں راکھ بکھیر دوں پھر اس طرح بات وہ ٹھیک ہے، بے خبر ہے لوگ، قادر ہے اس بات پر، لیکن یہ ایز اے رول نہیں لوگوں کو بتائی جا سکتی یہ بات۔ میرے بھائی صدیاں ہو گئیں، بڑے بڑے علماء نے کتابیں لے کر ان لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں جائز۔ اب دیکھیں نا، دو آدمی ایک دور میں ہوئے، دونوں کو نا کہہ دیتے ہیں شیخ الاسلام، ادھر ابن تیمیہ ادھر سبکی ہے، یہ کتابیں لکھتے ہیں اپنی جگہ توحید کی، وہ ادھر شفاء اس کام اور دوسری لکھتے ہیں کہ نہیں یہ مدد مانگنا حضور سے جائز ہے، قبر پاک کی زیارت کے لیے سفر جائز ہے، دونوں کی ٹکر رہی، مگر دونوں ایک دوسرے کا احترام یہ کرتے۔ ابن تیمیہ کہتے تھے میں نے سبکی جیسا نہیں دیکھا، اور شاید ماں نے بھی جناؤ، وہ کہتا تھا میں نے اس جیسا نہیں دیکھا، علم کا بھی احترام تھا، مسئلوں میں ٹکر تھی۔ تو آپ دینا رعایتیں ہیں کہ لوگ اگر غلطیوں میں پھنسے ہوئے نا تو غلطیوں سے ان کو نکالنا، مگر محبت ان کی بھی سننا۔ اگر کوئی مغالطہ بھائی لائے نا روایت تو میں کہتا نہیں پھینکو، روایت موجود ہے، موتا کیا، انہوں نے راوی بتا دیا کہ اس بندے نے بتایا، اب وہ راویوں کی کتابوں سے نکالیں گے کہ حمید بن عبد الرحمن جو حضرت عثمان اور عمر کے زمانے کا نہیں، بعد کا آدمی، اس کو بتانا چاہیے تھا نا کہ کس سے لیے اتنے روایت۔ تو علم سے بات ہونی چاہیے نا، برا برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہم ایگری کرتے ہیں اس مسئلے میں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ایٹیچیوڈ تھا ایسے لوگوں کے بارے میں، جس طرح ہمیں کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ اہل بدعت کو سلام نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے اہل بدعت کے اوپر سختی کرتے تھے، اسی طریقے سے سنن دارمی کے مقدمے میں کئی تابعین اور صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اہل بدعت کے بارے میں کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا تھا، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ اسی طرح سے رکھے اللہ پاک، اس طرح کی تھوڑی تھوڑی ڈھیل نے آج امت کو یہ دن دکھائے ہیں کہ آج یقین کریں مسجدوں میں انٹر ہوتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں
کہ وہ ہستیاں جنہوں نے توحید کی دعوت دی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا ہوا ہے. نہیں بالکل یعنی معاملوں میں نکل تو اہل عرب سے بھی آگے گیا ہے یہ چلے گئے. جو شرک وہ کرتے تھے نا اس سے زیادہ ہے. وہ تو سمندر میں کوئی اللہ کو یاد کر لیتے تھے, یہ تو سمندر میں بھی یا خواجہ معین الحق میرا طاقت ہے تو غرق ہوئے. مگر اس کا علاج کرنا اگر ٹی بی ہو گئی ہے تو ہم دعائی دیں کہ آپ کو ٹی بی یہ کوئی فائدہ نہیں, ذہن میں رکھے علاج اس کا کرتے رہے, انشاءاللہ جس کی قسمت میں ہوگا وہ مان لے گا. ٹھیک ہے. علماء نے یہ باتیں الجھا دی ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں پڑھے ہوئے, وہ کتاب میں لکھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی حرج نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں دی ہیں. ان چیزوں کو ثابت کرنا نہ کہ یہ روایتیں نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کدھر گیا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. غدیر خم قرآن کی بات کر رہا ہے, حجۃ الوداع قرآن کی بات کر رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے. اس کے بعد کوئی امتی یہ کہے جی مجھے یہی نہیں پتا چلا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مطلب اس کو نہیں سمجھ آتا. بس لوگوں نے پڑھ لیا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب اس کی تفسیر میں کئی لوگوں نے لکھ لیا کہ وسیلہ, تفسیروں نے تو سارا ظلم ڈایا. نہیں ظلم تو ڈایا مگر لفظ تو ہے نا کہ وسیلہ ڈھونڈو. اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ لوگوں نے بتایا انہیں کہ یہ وسیلے ہی ہیں, نیک لوگ جو ہے ان کو پکڑ لو. ان کو مغالطوں سے نکالنا ہے نا میرے بھائی. برا بلا کہنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, نفرت ہوگی, دور ہو جائیں گے. اگر علاج ہو سکتا تھا وہ بھی گیا, وہ ہم سے دور چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. دور نہیں کرنا, قریب کر کے نا پھر دل میں طے کر کے کہ یہ گمراہی میں پھنسے. بالکل ٹھیک ہے.